نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوط علیہ السلام کے قصے میں جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو خرابی تھی ان کی قوم میں، یہ بیسکلی نسل انسانی کے لیے کسی طور بھی جو ہے وہ اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، سراسر نقصان ہے. ٹھیک ہے، ایک نشانی تو یہ ہم نے دیکھی تھی اس میں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دوسری جو اس کا تفسیر کی گئی ہے اس نشانی کے بارے میں، اس سے مراد ڈیڈ سی ہے، جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں یا بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر کفار مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ان ظالم قوم یہ جو ظالم قوم تھی، اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب ان پر آیا ہے، اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جس پر یہ لوگ جو ہیں یہ شام کی طرف جب اپنے تجارتی قافلوں کو لے کے جاتے تھے تو اس پر سے گزرتے بھی تھے. جیسے سورہ صافات میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ سورہ ہجر میں، اور سورہ صافات میں آتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. یعنی اس میں یہ جو ہے یہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ تم صبح شام جو ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہو. تو یہ ڈیڈ سی جو ہے یہ اس قوم کے عذاب کی ایک نشانی ہے. اور اس کا جو جنوبی حصہ ہے، ڈیڈ سی کا جو جنوبی حصہ ہے، اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ یہ زمین کا جو حصہ ہے کسی شدید قسم کے زلزلے، خوفناک قسم کے زلزلے سے زمین کے دھس جانے کی وجہ سے ڈیڈ سی کا جو جنوبی حصہ ہے وہ اپنے وجود میں آیا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ جو ڈیڈ سی کا یہ والا حصہ ہے، یہ وہ آبادی تھی، یہاں پر سدوم کی آبادی تھی جو مرکزی آبادی تھی نا. ویسے تو امورا بھی تھی اس میں، اور بھی ایک دو اور بھی آبادیاں تھیں، لیکن سدوم بیسیکلی مرکزی شہر تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام تھے. تو یہ وہ جگہ تھی جنوبی حصہ ڈیڈ سی کا. تو یہ فزیکل نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس میں ہم نے ایک یہ چیز بھی سیکھی تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ خونی یا کوئی اور نسبت جو ہے وہ انسان کے کام نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے بیوی تھی حضرت لوط کی، ایک نسبت تھی اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن چونکہ اس کا جو انٹرسٹ تھا، اس کی جو محبتیں تھیں، اس کی جو وفاداریاں تھیں وہ کافر قوم کے ساتھ تھی، تو اس کا انجام بھی کافر قوم کے ساتھ ہوا. اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم نے یہ پڑھا کہ قیامت کے دن بھی لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو پھر جو جس کا وفادار تھا، جو جس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ دنیا میں اگر وہ فزیکلی بھی اس سے بہت بہت تھا، اس کا بہت دور تھا اس سے، لیکن جب انجام کار ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نیکوکار نیکوکاروں کے گروپ میں ہوں گے، بدکار بدکاروں کے گروپ میں ہوں گے، چاہے جس کا کوئی بھی کسی کے ساتھ خونی یا نسبی یا کسی قسم کا رشتہ ہوگا. اس لیے صرف نسبت پر اترانا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں بھی ایک جماعت ایسی موجود ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے نہ کہ بھی واقعی اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے، لیکن اس چیز پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم تو بہرحال جو ہیں وہ بخشے جائیں گے، یا یہ کہ کسی فلاں بزرگ سے ہماری نسبت ہے یا فلاں سے ہماری نسبت ہے تو یہ نسبت ہمیں کوئی فائدہ دے گی آخرت میں، تو وہ جو ہے ایک خام خیالی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ضرور شفاعت کریں گے اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کریں گے، لیکن بہرحال انسان کے نیک اعمال کی ضرورت ہے اس کو، ایمان کی، توحید کے بغیر تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، چاہے اوپر سے انسان کچھ بھی کہتا رہے لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے اس کے اعمال۔ لیکن صرف ایمان بھی اس طرح فائدہ نہیں دے گا جس طرح کے ایمان اور عمل صالح فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت فوکسڈ رہنا چاہیے اس چیز پر ہمیں کہ ہمارے اعمال درست رہیں، ہمارا ایمان درست رہے۔ جس طرح ہم اپنے اعمال کے اوپر چیک رکھتے ہیں نا، ہم چیک رکھتے ہیں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں جو ہے وہ کوئی اور گناہ نہ کروں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اس سے ہم بچتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور چیک رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بھی چیک رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہماری سٹیٹ جو ہے، ایمان کی جو حالت ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی طرح کا کوئی شرک تو اس میں شامل نہیں ہو رہا، کہیں چھپا ہوا کوئی شرک، کوئی بہت ہی زیادہ باریک، کیونکہ شرک جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کی طرح جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، جس طرح سیاہ چونٹی نظر نہیں آتی رات کے اندھیرے میں، اسی طرح سے شرک بھی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ والا شرک جو ہے اس کو ریاکاری کہا گیا، یعنی ایسے ہم سے شیطان ایسے کام کرا لیتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ہم ریاکاری کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس دنیا میں جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس توبہ کا، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن کانشیس رہنے کی ضرورت، ٹھیک ہے؟ ہر وقت اپنے اوپر ایک چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک بڑا بہترین جو ہے وہ چیک ہے، وہ اس طرح سے کہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ نیکیاں نیکیوں کے دروازے کھولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور برائی جو ہے وہ نیکی کو روک دیتی ہے، نیکی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کبھی ہم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ کر نہیں پا رہے تو فوراً ہمیں اس چیز میں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کہاں گڑبڑ کی ہے، پیچھے ابھی ویری ریسنٹ یا کسی اور ٹائم پر میں نے کیا گڑبڑ کی ہے، میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے کوئی اور ایسی بات تو نہیں کی جو میں اب یہ نیکی کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں روٹین میں یہ نیکی کرتا تھا اور اب مجھ سے نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت کانشیس ہو کے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے جرم اور اپنی اس غلطی کو ریئلائز کر کے اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ غلطی کر بیٹھے، اب آپ ہماری اصلاح کر دیں، اب ہم سے درگزر فرمائیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ بہرحال یہ ایک چیک ہے، یہ روٹین میں ہمارے ساتھ جو ہے یہ معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اپنے اوپر ریئلائز وہ اس چیز کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے آل دا ٹائم کہ کہاں پر ہم کیا کریں۔ اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور روز آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اب یہ قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ان کی جو میجر برائیوں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے۔ اچھا، یہ قوم جو تھی ان کی نماز بھی پڑھتی تھی، پیچھے آپ نے پڑھا نا، یہ حضرت شعیب کو کہتی ہے ان کے قوم کے لوگ کہ اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں اس طرح سے روکے، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کا دین جو ہے اس سے برگشتہ کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اس قوم میں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، دین، لیکن بہرحال یہ ایک مشرک قوم بھی تھی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، جیسے سیم سینیریو مشرکین مکہ کا سمجھ لیجیے اسی طرح سے تھا۔ لیکن جو میجر برائی کا ذکر آتا ہے ان کا، وہ کیا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو حضرت شعیب ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ورجو یوم الآخرہ، آخرت کے دن کی امید رکھو، امیدوار رہو۔ اس میں ہم دو طرح کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں آخرت کا ڈر دلا رہے
کہ دیکھو تمہیں اس چیز کی امید ہونی چاہیے کہ آخرت قائم ہوگی اور تم جواب دہ ہوگے. اور ایک یہ بھی کہ تم دنیا کا نفع کمانے کی خاطر جو تم بے ایمانیاں کر رہے ہو، جو تم لوگوں کے جو ہے حقوق جو ہے ان پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، ان کو مال، ان کی جان مال کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو اس کو چھوڑ دو تو آخرت میں تمہیں بڑا اجر ملے گا. یعنی بڑے اجر کی امید رکھو، اس کے امیدوار بنو. دنیا کے نفع نقصان کی امید اور دنیا کی جو وہ چاہت ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ اور زمین میں فساد نہ کرو. فَكَذَّبُوهُ تو جھٹلا دیا انہوں نے اس کو. فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو. رَجْفَةُ ایک سخت زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے. فِي دَارِهِمْ اپنے ہی گھروں میں. جاثمین اوندھے پڑے ہوئے. اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. یعنی ان کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زلزلے کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کیا. اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہ پر قرآن میں مختلف اقوام کے لیے جو عذاب کا ذکر آتا ہے تو اس میں پھر لفظ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جیسے قوم عاد کے لیے صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے لیے جو ہے وہ زلزلے کا لفظ، مطلب زلزلے کی کیفیت کا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلہ کے ذریعے ہلاک کیا. یہاں پر بھی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا، پھر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ایسی بارش برسائی گئی جس نے ان کو ہلاک کیا. تو بہرحال یہ بیسکلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ایک کلائمیٹ چینج آتی ہے تو اس میں پھر ایک ہی وقت میں مختلف قسم کی کیفیات جو ہیں وہ اکٹھی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعاد و سمود اور قوم عاد اور سمود کو، وعادن و سمودا اور قوم عاد اور سمود کو، وقد تبین لکم من مساکنہم تم ان کے مقامات جو ہو دیکھ چکے ہو. اب عاد کون تھے؟ ان کے نبی کا کیا نام تھا؟ قوم عاد کے نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام. اور سمود کے ایک نبی کا نام کیا تھا؟ صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور تم ان کے مقامات جو ہے وہ دیکھ چکے ہو. یہ ان کے راستے میں جو ہیں یہ سارے پڑتے تھے. اچھا، قوم عاد کے روئنس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، قوم عاد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ہی مٹا دیے. یہ جو روئنس ملتے ہیں ہمیں یہ قوم سمود کے ہیں بیسکلی. مدائن صالح جن کی پکچرز بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یا گوگل بھی کر سکتے ہیں. لیکن بعض نے انہی کی کچھ پکچر جو ہیں وہ قوم عاد کے روئنس کے طور پر بھی آپ کو گوگل پہ ملتی ہیں. لیکن جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ قوم عاد کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کے روئنس بھی نہیں ملتے ہیں. ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تو ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِي اور روک دیا ان کو راستے سے. وَكَانُوا اور تھے وہ مُسْتَبْصِرِينَ ہوش گوش رکھنے والے، دیکھنے والے، بصیرت رکھنے والے. یہ دونوں قومیں ہم جیسے پہلے بھی بارہا پڑھ چکے، بڑی اسٹیبلشڈ قوم تھی، اپنے دور کی بڑی سمجھ لیں سیولائزڈ قوم تھی، کلچرڈ قومیں تھیں. لیکن اچھا خاصا ہوش گوش رکھتے ہوئے بھی جو سیدھا راستہ تھا اس سے یہ ہٹ گئے. اور وجہ کیا تھی کہ شیطان نے ان کے جو برے اعمال تھے، جو ان کے برے عقائد تھے، ان کو ان کے لیے سجا کے دکھایا. جیسے قوم جو شعیب تھی، اب وہ کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ایک برائی تھی جس کے بارے میں انہیں متنبع کیا جایا تھا، لیکن بظاہر شیطان ان کو کیا بتا رہا تھا کہ نہیں، تم جب یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تم پروفٹ کما رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہمارے جو غلط اعمال ہوتے ہیں ان کے ہمیں جو سمجھ لیجئے کہ شوگر کوٹڈ کر کے نا اس کے نقصان، اس کو شوگر کوٹڈ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے. سمپل آپ انٹرسٹ کو لے لیجئے، سود کے کتنے نقصانات ہیں
آپ اس کو اٹھا کے خود تھوڑا سا انالیسس کر لیں یا کوئی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انٹرسٹ جو ہے بیسیکلی کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، بلکہ جن اقوام میں انٹرسٹ بیسڈ کام ہوتا ہے وہاں پر ایسی جو ہے وہ طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی سرکولیشن آف منی جو ہے وہ رک جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، اور چند خاندانوں اور چند لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ سارا جو زر ہے، جو مالیاتی نظام ہے، وہ ان کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، وہ فلرش کرتے جاتے ہیں، اور دوسری طرف باقی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کہیں پر بھی فائدہ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی شیطان اس کو اتنا سجا کے دکھاتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ، اور کر کے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہر قسم کے معاملات کے اندر وہ لے آتا ہے، ہر طرح کے مالی معاملات میں کسی نہ کسی شکل میں اس کو لے آتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس کی دونوں سائڈز دیکھنی چاہیے۔ جیسے شراب کی حرمت کی جہاں بات آتی ہے تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما منافع للناس واسمہما اکبر واسمہما اکبر من نفعہما، ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ بھی ہے، اور لیکن اس کا جو نقصان ہے، جو اس کا گناہ ہے، وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات چیزوں کا یا کچھ معاملات میں بظاہر کچھ فائدے ہو رہے ہوتے، اب جیسے شراب اور جوا ہے، اس میں جو کما رہے ہیں ان کا بظاہر ایک فائدہ ہو رہا ہے، جو شراب کو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں، یا جو جوئے میں جیت جاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، جو اس کا ڈارک اسپیکٹ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے دونوں کا۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی معاملہ کرنے لگتے ہیں نا تو دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے اس کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان صرف اس کی ایک سائڈ کو جس میں تھوڑا فائدہ ہے اس کو بہت بڑھا کے ہمیں دکھائے، اور جو بہت بڑا نقصان ہے اس کو وہ چھپا جائے۔ تو شیطان ہماری نفسیات کے ساتھ اسی طرح کھیلتا ہے، وہ تھوڑے فائدے کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ایک بڑی مصیبت، بڑا نقصان آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ اس ٹائم پر بھول جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اس نقصان کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان چھوٹی مصیبت، جو دین کے راستے میں چھوٹی مصیبت ہوتی ہے نا، اس کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ اصل میں وہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے۔ تو مومن جو ہے وہ شیطان کی سمجھ لیجئے جو شیطان ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے نا، اس کے ان چکروں میں نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے، پھنس بھی کسی طرح سے اس میں اس کا شکار ہونے بھی لگے تو فوراً وہ کانشیس ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کانشیسنیس ہے نا جو اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی کا جو کلام ہے قرآن اور جو نماز ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے اندر وہ کانشیسنیس جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ انسان اس کو ریوائیو کرتا رہتا ہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، اور البتہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے پاس، بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا ان کے پاس یعنی قارون فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما کانوا سابقین اور وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ اچھا اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو قارون ہے یہ تو بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا ذکر فرعون اور حامان کے ساتھ کیا۔ فرعون کا وزیر حامان تھا، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے سورہ قصص میں بھی، جبکہ قارون جو تھا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، لیکن جیسے اس کے اعمال تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کا ذکر جو ہے وہ فرعون اور حامان کے ساتھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ نماز اس کے لیے روشنی نہیں کرے گی قیامت کے دن، اور وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسا شخص جو اپنی نماز سے لاپرواہ ہے،
جس کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتا، جس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اس کو نماز قائم کرنی ہے، یا وہ دل کیا تو پڑھ لیا، نہیں دل کیا تو نہیں پڑھا، چھوڑ ہی دی، ہفتوں مہینوں چھوڑ دی، پھر کسی نے ہلایا، پھر ایک دو دن پڑھ لی، تو ایسے شخص کے انجام کے لیے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے۔ یہ حدیث جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ حدیث میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھی کہ جس طرح قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان کے ساتھ کیا، اور آخرت میں اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم ایمان رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں شیر ہوتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے احکامات کا عملی طور پر یا زبانی، یا لاپرواہ ہیں اپنے انجام کار سے اور مست ہیں دنیا کی زندگی میں، تو پھر یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور وہی بات جیسے بھی میں نے پہلے کہی نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ صرف اپنی اس نسبت کو لے کر کے فلاں کے ساتھ میری نسبت ہے یا فلاں کے ساتھ میری نسبت ہے، وہ اپنے اعمال سے قطعی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اپنی عبادات سے قطعی لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو انسان کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں اور اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا انجام کار کیا ہوگا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جن کا اوپر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی۔ کس پر بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ پتھراؤ کرنے والی آندھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی تھی۔ جی کس قوم پر بھیجی تھی بتائیے؟ قوم عاد۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں والی حاصبہ بھیجی تھی، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی۔ بانجھ ہوا مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہی، اور ان کو کیسا کر دیا؟ پچھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو زبردست دھماکے نے آ لیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ قوم سمود۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ان کے لیے بھی رجفہ کا بھی ذکر آتا ہے، قوم سمود کے لیے صیحہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ صیحہ جو ہے بیسیکلی چنگھاڑ کو کہتے ہیں، چیخ کو، ٹھیک ہے، زوردار چیخ۔ تو ہمیں پتا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس میں باقاعدہ زمین کے اندر ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، جو شدید قسم کے ہولناک زلزلے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس میں سے ایسی آوازیں بھی آتی ہیں، اور اس کی آواز اتنی زوردار تھی کہ یہ جہاں پر بھی تھے وہاں پر جو ہے اس زوردار آواز کے ساتھ ہلاک ہو گئے، اور ان کو زلزلے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو دھسایا تھا اللہ نے زمین میں؟ پیچھے پڑھ کے آیا بھی آپ قصہ۔ زمین کے اندر کس کو دھسایا تھا جو بڑا تکبر کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا؟ جی بتائیے۔ قارون کو۔ قارون، ہاں قارون ہی کہنا چاہ رہی تھی آپ، مجھے اندازہ ہو گیا، قارون کو، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا واٹس ایپ ساتھ کھول لیجئے اور اس پہ سے کر لیجئے، تو یا پھر میں ام موسیٰ آپ کو میں کو ہوسٹ کر دوں تو آپ اسکرین شیئرنگ ہی کر دیجئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگر آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں اسکرین شیئر تو بے شک کر دیجئے، میں نے آپ کو ہوسٹ کر دیا، اگر نہیں تو آپ لوگ واٹس ایپ سے دیکھ لیجئے۔ اچھا اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کیا۔ کس کس کو غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟
اور ایک اور قوم کو بھی غرق کیا تھا نا، قوم نوح کو. ٹھیک ہے، قوم نوح کو بھی تو اس سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا نا. اچھا، فرعون اور حامان، جیسے یہاں ذکر آیا تو فرعون اور حامان آپ نے بالکل درست جواب دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. کیسے ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر؟ وہ تو بڑی اسٹیبلشڈ قوم میں تھیں، انہوں نے تو بڑی محنت کی، انہوں نے بڑا مشقت کر کے. اور اب دیکھو جو اسٹیبلشڈ قومیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں اسٹیبلش ہو جاتی، کام کرنا پڑتا ان کو. اس میں آپ دیکھیں کہ ان وقت کی پابندی کرتے ہیں لوگ، انصاف بھی کرتے ہیں، عدل و انصاف کے معیار بھی ان کے پورے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سوشل ویلفیئر کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ آج کے دور کی اسٹیبلش قوموں کو ذرا دیکھ لیجئے، ان کی جو کوالٹیز ہیں، تو وہ تو اپنے اپنے دور کی اسٹیبلش قومیں تھی ساری. انہوں نے اپنے اوپر کیسے ظلم کیا؟ جی جی امینا. اللہ کی آیات کا انکار کر کے، رسولوں اور جو ہے ان کو، رسولوں کو جھٹلا کے، پھر شرک کر کے. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. ٹھیک ہے، شرک کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اس کو نہیں مانا، عملی طور پر نہیں مانا. بعض نے ویسے ہی جو ہے وہ کلی طور پر ہی اس کا انکار کر دیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اچھا، یہ وہ مثال ہے جو بہت ہی اگر کوئی سمجھ جائے، جیسے یہاں پر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ صرف اسی کو آتی ہے جس کے پاس علم ہو. یعنی قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. جیسے میں اکثر آپ سے ذکر کرتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کو قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، آپ ریسرچ کریں، آپ سائنسز پڑھیں. مکڑی جو ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. جو اتخذت بیتا، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے زیادہ گھروں میں سے جو بودا گھر ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور ہمیں سے کسے نہیں پتا، چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ کس قدر کمزور ہوتا ہے، کہ ایک آپ ذرا سا اس کے پاس انگلی بھی لگا دیں اس کو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم یہاں ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مکڑی جو ہوتی ہے اس کا گھر نہ صرف یہ کہ بیرونی طور پر کمزور ہوتا ہے، بلکہ مکڑی کا گھر اندرونی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے. یعنی مکڑی جو ہے جب یہ میٹنگ کرتی ہے تو پھر یہ مکڑے کو یا تو ہلاک کر دیتی ہے یا گھر سے نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا خوبصورت سا گھر ہوتا ہے، اس کا دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہی نازک، اور بڑا ہی اس کے جو یہ آپ اگر اس کو آبزرو کریں گے تو بڑی ترتیب سے اور بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے. پھر جب یہ انڈے دیتی ہے تو اس میں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اسی مکڑی کو کھا جاتے ہیں. یعنی اس گھر کو بنانے والے کو ہی وہ خود کھا جاتے ہیں. باہر سے بھی یہ گھر کمزور ہے اور اندر سے بھی کمزور ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال سے، شرک کو مکڑی کے جالے کی مثال سے دیا، مکڑی کے گھر کے مثال سے. اب آپ دیکھو، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وہ سہارا بتا رہے ہیں کہ جیسے اس میں ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ٹھیک، ایک وہ سہارا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، جو عروۃ الوثقی ہے، اور دوسری طرف یہ سہارا ہے، آپ میں سے کوئی دیکھ لیں کہ جو مکڑی کے جالے کو پکڑ کے لٹکنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو اس کا سہارا لینے کی کوشش کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ وہ ٹوٹ جائے گا. وہ نہ صرف وہ سہارا ٹوٹے گا بلکہ اس سے جو سہارا لینے والے ہیں وہ بھی ساتھ گریں گے. گویا یہ جو شرک ہے اس کی بنیاد بھی کمزور ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی موجود نہیں. بنیاد کمزور کیسے ہے؟ جیسے مکڑی کا گھر جو ہے اس کے پیچھے وہ جو گھر بنانے والا ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کمزور ہے، اس سے خود بھی باقی نہیں رہنا. اس کے بعد اس کے جو مکین ہیں وہ سارے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو قطعی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور پھر فزیکلی بھی یہ بالکل کمزور ہے. اسی طرح شرک پر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ جس کو بھی وہ کسی غیر اللہ کو پکارتے، چاہے وہ کوئی ان کے جسے وہ کہتے ہیں نا دیو مالائی کہانیوں والے دیوتا ہوں، یا کوئی اوتار ہو، یا کوئی ولی ہو، یا کوئی روح، یا کوئی جن یا فرشتہ، جس سے بھی وہ اللہ کو چھوڑ کے پوچھتے، کوئی بھی جو ہے وہ کسی کا سہارا بن نہیں سکتا. اب دیکھو ان میں سے ہر ایک کو فنا ہے. جیسے مکڑی کا جالا جو ہے اس کو فنا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح اللہ کو چھوڑ کر جس بھی مخلوق کی لوگوں نے عبادت کی وہ سب کے سب فانی ہیں، سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. تو پھر کیا فائدہ کسی ایسے کو معبود بنانے کا جو وقت پر کام بھی نہ آ سکے؟ اب ان قوموں نے جن کی تباہی کا قصے ہم نے پیچھے پڑھے، انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو تو اللہ کو چھوڑ کے اپنا مددگار بنا ہی رکھا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کون ان کو بچا سکا؟ کیا ان کے جو بت تھے، ان بتوں کے پیچھے جو دیو مالائی داستانیں تھیں، وہ جو جن کی شبیہوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، کیا کوئی پہنچا انہیں بچانے کے لیے؟ نہیں پہنچ سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اصل میں تھا ہی نہیں. وہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ محض کہانیاں ہی تھیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو لے کر آؤ. کائنات میں کوئی دلیل ملتی ہے تمہیں، کوئی کونی دلیل ہے، کوئی شرعی دلیل ہے تو لے کر آؤ. لیکن چونکہ وہ ہے ہی نہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو بھی افک کہا ہے، جھوٹ. افک کہتے ہیں اصل میں جو مڑے ہوئے کو، آگے چیز جو مڑ جاتی ہے نا اس کو، یعنی حق بات سے جب صحیح بات سے چیز کو موڑ دیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگوں نے حقیقت کو موڑ دیا، جب توحید سے موڑ دیا تو وہ شرک ہو گیا. تو یہ مثال بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے اس معاملے میں کہ انسان ذرا سا غور کرے مکڑی کے جالے پر اور اس کی اندر باہر سے اس کی حقیقت پر، تو وہ بیزار ہو جائے ہر شرک سے. لیکن بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، لیکن سمجھ صرف اسے آئے گی جو علم رکھتا ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے. بالکل اسی طرح دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق حق کے ساتھ کی. زمین اور آسمان کی تخلیق میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے لا شریک ہونے کی. کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ وہ میں ایک دیکھ رہی تھی اسی طرح کسی اسکالر کی ویڈیو، تو انہوں نے سورہ ملک کی آیات کے اوپر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر بھی کی تھی بارٹل گاڈوٹ جو برڈ ہے اس کی. تو وہ یہ اس کی ساری تفصیل انہوں نے بتائی
یہ بھی بتائی، ہمنگ برڈ کی بھی بتائی، پھر ایک دو اور کی بھی بتائی، اور پھر اس میں انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا. پھر انہوں نے ایک بات کہی جو میرے دل کو بہت لگتی ہے، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اس چیز کو کنسیڈر کریں. اور وہ کیا تھی کہ ہمارے ہاں جب ہم دین پڑھاتے اور سکھاتے ہیں تو ہم یہ آیات پڑھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ ان پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے سوائے رحمان کے. تو اب آگے ہم نہیں بتاتے بچوں کو کہ کیسے تھام رکھا ہے رحمان نے ان کو. وہ بتا رہے ہیں وہ لوگ جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں رحمان کا نہیں پتا، وہ اس کو صرف ایک ریسرچ کے طور پر لے رہے ہیں. جبکہ یہ کام کس کا تھا؟ اگر مسلم ریسرچ کرتے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے کہ دیکھیں یہ بارٹل گاڈورڈ جو ہے یہ 9 دن اور 9 راتیں مسلسل اڑتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر سوئے، مسلسل اڑتا ہے، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، چاہے، اور اس سمندر کے اوپر اس کی اڑان ہے، اڑتا چلا جاتا ہے. اس کو کس نے تھام رکھا ہے؟ یہ گرتا کیوں نہیں ہے؟ کس نے اس کے اندر یہ صفات رکھی ہیں کہ اس کا آدھا دماغ ایک ٹائم پر سوتا ہے اور آدھا دماغ جاگتا ہے؟ رحمان نے. لا یمسکہن الا الرحمن. تو جب ہم یہ پورا تعارف لوگوں کو بتاتے الرحمن کا، تو پھر وہ کیوں نہ مانتے؟ ماننے والوں نے مانا تھا نا، جب جن کو یہ سب کچھ باتیں سمجھائی گئی تھی. لیکن ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے بالکل دو دھار، جسے کہتے ہیں نا، دو دریا الگ الگ چلائے ہوئے، اور لوگوں کو دین کے نام پر سائنسز سے دور کر رہے ہیں، اور سائنسز پڑھنے والے جو ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہیں. ان کو دین کی ایک ایسی پکچر نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ لٹ بردار کوئی ہمیں وہ بنا دیں گے اور ہم دنیا میں ترقی ہی نہیں کر سکیں گے. حالانکہ ہمارا دین ہمیں ریسرچ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ حدود اور قیود ہیں، یہ لمیٹیشنز ہیں، ان کے اندر رہ کر آپ جب کام کریں گے تو آپ دنیا میں بھی پرسکون رہیں گے اور آخرت میں بھی بھلائیاں پائیں گے. جیسے سورہ آل عمران کا جہاں پر مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ رکھیں، آپ بھی اپنے ویپنز تیار رکھیں. وہ جب اب یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بیک وقت جو ہے اپنے بچوں کو صحیح علم دین کا بھی سکھانا ہے، اور ساتھ میں ان کو جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی سکھانے ہیں، تاکہ اس میں سے پھر وہ صحیح جو علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے ان کو رائج کر سکیں. ہماری جو اکانومی ہے وہ ساری انٹرسٹ بیسڈ ہے، تبھی تو ہم فلرش نہیں کر پاتے. ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں، امت مسلمہ کے پاس ساری دنیا سے زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن سب سے زیادہ سنبڈ ہیں ہم. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ کے نکل چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کدھر کو جا رہے ہیں، اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے. تو وہی دماغ اللہ نے مسلمانوں کو بھی دیا ہے، وہی ہاتھ پاؤں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دی ہیں جو یہود و نصارہ کے پاس ہیں اس وقت. ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. تو یہود و نصارہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر رہے. وجہ یہودیوں کی سازش ہے. کیا وجہ ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے دین بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ نا. ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا اور ہم نے سوچا کہ شاید یہ صرف مولویوں کے کرنے کا کام ہے، یا یہ کہ اگر میں دین سمجھوں گا، دین پڑھوں گا تو میں کوئی مولوی بن جاؤں گا. یعنی مولوی کو مطلب عام آپ کبھی سنیں نا بچوں کو یا ٹین ایجرز کو، تو وہ اس ٹرم کو دوسرے کو زج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے بس دین چند ریچولز کا نام بنا لیا کہ بس یہ دین ہے. حالانکہ دین تو ہماری
ہر زندگی کے ہر آسپیکٹ کو کور کرتا ہے نا، ہر کو. اب دیکھیں جو نبی آپ کو بیت الخلاء میں جانے کے آداب سکھا کے گئے ہیں، انہوں نے کوئی پہلو چھوڑا ہوگا زندگی کا؟ وہ نبی جنہوں نے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ تک سکھائے، وہ دین جو آپ کو کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، پہننے اوڑھنے کے آداب سکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے، گھروں میں داخل ہونے کے. سورہ نور میں بھی آپ نے سارا کچھ پڑھا. وہ اس دین نے کوئی پہلو چھوڑا ہوگا؟ لیکن بات دراصل یہ، ہم نے ان چیزوں پر تو فوکس کیا نہیں، بس چند چیزوں کو بس بنا کر فقہی جو مسائل وہ جو تھی، سمجھ لیجئے کہ کچھ اختلافات، بس وہ اپنے اپنے جھنڈے گاڑ کے تو بیٹھ گئے. اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کچھ علماء جو ہیں جو بہت اس چیز پر کوشش کر رہے ہیں کہ دین صرف ان اختلافی امور کا نام نہیں ہے، دین تو فقہ القلوب کا نام، یہ تو دلوں کی فقہ ہے، دلوں کی درستگی کا نام ہے. جو اختلافی امور ہے وہ تو بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن ہم صرف انہی کو ہوا دے کر اور لوگوں کو جو ہے وہ اسی میں الجھا کے بیٹھے ہیں. وہ تو بہت کم ہے، اور اسے ہر ایک کا واسطہ بھی نہیں پڑتا ان چیزوں سے. تو اللہ کی بتائی ہوئی مثالیں اور زمین و آسمان کی تخلیق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، یہ تو پوری کی پوری کائنات اس چیز پر دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا صرف ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے. یہ تو خود کائنات اس بات پر دلیل ہے، پر بتائے گا کون؟ وہی نا جس کو پتا ہوگا اس کا. لیکن ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب ایمانداری سے اس بات کو سوچیں کہ اگر کسی نان مسلم سے، کسی پڑھے لکھے جو سائنسز پڑھا ہوا ہے، جو دنیاوی علوم میں کو پڑھا ہوا ہے، وہ اگر ہمارے دین پر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، تو ہم اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پتہ ہی کچھ نہیں، سمجھا ہی نہیں دین کو، اور اس کو اپنی زندگی کو اس میں ڈھالا ہی نہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو گریجویشن کے بعد یا ماسٹرز کے بعد جب چھٹیاں ہوں گی تب ہم نے پڑھنا ہے، یا تب اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ تو فیڈر کے ساتھ، دودھ کے ساتھ بچے کے اندر جانی چاہیے. یہ ہم نے ظلم کیا ہے نا. اب جب جنریشنز ایسی آ رہی ہیں ہمارے سامنے، اور یہ اب سے نہیں ہم کر رہے، یہ ہم نے 800 سال پہلے سے جو ہے نا یہ کرنا شروع کیا ہوا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی اب نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ابھی بھی اگر جی، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، رقیہ، جس کو اللہ توفیق دے دے، ادروائز ایسا کرتے. ہاں، بہت مٹیریلسٹک ہم بن گئے. ہوں، جن کو اللہ ہدایت دے دے، بالکل. ہم لوگوں نے نا، اب جیسے میڈیکل کا پروفیشن ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں مٹیریلسٹک آپ کو نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھی صرف اپنی پیسہ بنانے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اسی چکر میں ہیں صرف. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسے آپ بھی رقیہ نے بتایا کہ وہ واقعی اس چیز کو پھر زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا رب کتنا کتنا زبردست کریٹر ہے کہ اس نے انسان جیسی چیز بنائی ہے. تو بات یہی ہے اصل میں کہ صرف ایک چیز کو لے کے نہیں بیٹھنا. صرف آپ کسی کو، اب میں کسی سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا عالم بنا لیں بچے کو، حافظ بنا لیں. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے مرتبے ہیں. حفظ قرآن ہم میں سے ہر ایک کو حفظ ہونا چاہیے. اور لیکن یہ کہ عالم بننا
عالم بننے جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. وہ اگر کچھ لوگ فقہی امور جو ہیں ان کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں رسوخ حاصل کرتے ہیں، تو ان سے ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارا کسی فقہی معاملے کے اندر کوئی مسئلہ ہمیں پڑتا ہے تو ہم ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی علوم ہے، جو قرآن کا علم ہے اور قرآن کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنا ہے، وہ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اب گورنمنٹ نے ایک اقدام کیا تو ہے جو اسکولوں میں قرآن لگایا. اب اللہ کرے کہ استاد ایسے ہوں جو بچوں کو سمجھائیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. وہاں پر جو ظلم ہوگا نا، جو مجھے خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جو ہے نا، وہ بجائے اس چیز پر فوکس کرنے کے کہ بچوں کے اندر توحید کو مضبوط کریں، ہر ایک نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بچوں کو پڑھانا. اللہ تعالیٰ اس چیز میں بھی ہمارے اوپر رحم کریں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو فیصلہ، یہ خرابی کی طرف نہ لے کے جائے. چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں نشانی البتہ ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے. یعنی جو کائنات کا جو نظام ہے یہ حق پر قائم ہے، نہ کہ باطل پر. اور اس نظام پر جو شخص بھی، جیسے بھی میں نے ذکر کیا نا، جو شخص بھی صاف ذہن کے ساتھ غور کرے گا وہ اس چیز کو مان جائے گا کہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ کوئی اوہام، جو مطلب کوئی تخیلات نہیں ہے پر نہیں بنے، بلکہ یہ واقعتاً حقیقت پر جو ہے ایک توحید کے اوپر جو ہے وہ یہ دلیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے اس میں سے، اس کتاب میں سے. کس کتاب میں سے؟ قرآن میں سے. قرآن میں سے آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے، سمجھائیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. سب سے اوتھینٹک نالج ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے کہ اس میں جو بات آ رہی ہے وہ کہیں پتہ نہیں آج سے 10 سال بعد جو ہے وہ سائنس اس کو جھٹلا نہ دے. سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز آپ نے دیکھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ثابت بھی کیا قرآن نے، کہ جو باتیں قرآن نے 1450 سال پہلے بتائی تھی، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کے اندر اس کے اندر تدریج ہوئی، نظریات آتے رہے مختلف قسم کے. آہستہ آہستہ ایک وقت میں ایک نظریہ آیا، پھر اس میں کچھ جو ہے وہ نقائص تھے، پھر اس کو رد کیا گیا، پھر دوسرا، کرتے 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 آج سائنس بہت ساری ایسی چیزیں بتا رہی ہے جو ایگزیکٹ قرآن کی جو ہے وہ انفارمیشن کے مطابق ہے. تو یہ تو سائنسز کی بات ہی، صرف میں شرح صدر کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ قرآن سے زیادہ جو وحی ہے، وحی کا جو سورس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بھیجنے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے؟ جو خود کریٹر ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھ کر سنانے والی چیز ہے. یہ صرف جو ہے وہ ذاتی تلاوت کی چیز نہیں ہے کہ ہم بس خود ہی پڑھتے رہیں، یعنی دوسروں کو بھی پڑھ کے سنانے کی چیز ہے. اچھا، اس میں کیا فرق ہے صرف خود پڑھ لینے میں اور تھوڑا سا جو ہے پڑھ کر سنانے میں؟ کیا فرق ہے؟ خود پڑھ کے جو نالج ہمارے تک ہے وہ ہمارے تک رہے گا، لیکن جب آپ دوسروں کو سنائیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ نالج ٹرانسفر ہوگا بلکہ آپ کا اپنا نالج بھی بڑھے گا. کیونکہ جب بھی آپ قرآن کو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 دفعہ پڑھتے ہیں، اور جب آپ پڑھانے اور سکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کا نالج بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ جب آپ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آپ کی اسکن کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ جذب ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو ایک پلیزنٹ فیلنگ دیتا ہے. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز کو بھی جب قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ گوز بمپس ہوتے ہیں ان کے، یا کوئی اور فیلنگ ان کے اوپر آتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جب سنا جاتا ہے تو یہ اثر کرتا ہے. اور جو اس کو سمجھتے ہیں
ان پر تو پھر یہ ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ نے تو یہ انتظام کیا تھا نا، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم اس میں شور و غل کرو تاکہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں۔ پھر اسی طرح جب ہم قرآن کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ، تو جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ رقیہ شریعہ پڑھیں، تو رقیہ شریعہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی آہستہ آواز میں یا منہ میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے مراد یہ کہ صحیح تلفظ، اور اتنا کہ جس کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں یا جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کے کان میں آواز جائے، تاکہ وہ شیطان بھی سنے جو اس کو تنگ کر رہا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اگر ہم اپنے ہی منہ میں پڑھتے رہیں گے وہاں بیٹھ کے تو اس تک تو وہ آواز نہیں جائے گی۔ اور یہاں جو بالخصوص مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کو قرآن سنائیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کام، جو کچھ عمل تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نمازی کی نماز اسے گناہوں اور سیاکاریوں سے باز نہیں رکھتی وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو اس کی تفسیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی نماز بیجا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں میں مشغول اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو، یعنی بھلے کام نہ کرے اور برے کاموں سے نہ بچے، تو سمجھ لو اس کی نماز اسے اللہ سے اور دور کرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی بات نہ مانے اس کی نماز نہیں۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا، تو جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی بات تو درست ہے۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا نا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھڑوا دے گی۔ تو وہ کون سی نماز ہے جو برائی چھڑوا دیتی ہے؟ جبکہ ہماری جنرل آبزرویشن میں ہے کہ لوگ ایک طرف سودی کاروبار بھی کرتے اور بے ایمانیاں بھی کرتے اور باقی کام بھی کرتے اور ساتھ میں وہ نماز بھی پڑھتے، تو اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو فحش اور برائی سے روکتی ہے؟ اور وہ نماز، اس نماز کا کیا سٹیٹس ہے جو انسان کو فحش اور برائی سے نہیں روکتی؟ جی، یہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ صحیح، بالکل درست۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر 50 نمازوں کا مسلمانوں کے لیے کہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان 50 نمازوں کو 5 نمازیں کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ 5 نمازیں ہی ہونی ہے فرض،
اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں کیوں کہیں پہلے؟ اب میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کوشچن کیا تھا نا، اگر 50 نمازیں جو ہیں ہم دن میں پڑھیں 24 آورز میں 50 ٹائمز ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس کی ٹائم ڈویژن کیسی ہوگی؟ آپ آل دا ٹائم پورے 24 گھنٹے میں سارا ٹائم مسلح پہ کھڑے رہیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ہے نا؟ تو اب آپ دیکھو کہ یہ 5 وقت کی نماز ہمیں بتائی گئی، لیکن ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپنے آپ کو راؤنڈ دا کلاک اللہ کے سامنے حاضر ناظر سمجھو، کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر سمجھو. سمجھ آئی؟ تقویٰ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان نماز کے باہر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی حاضر سمجھے جیسا وہ نماز میں سمجھتا ہے، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ اس کو فحش اور برائی سے روکے گی. ایک تو وہی بات جیسے ابھی فوزیہ نے کہی کہ اگر ہم نماز کو شعوری طور پر ادا کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اس میں اپنا دھیان لگاتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے اعمال درست ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ پورے جب دل اور دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملاقات میں سمجھیں، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھیں، جواب دہ سمجھیں. تو یہی کیفیت جب ہم سسٹین رکھتے ہیں نماز کے باہر بھی، تو پھر ہم برائیوں سے باز رہتے ہیں. پھر جی فرد میں آپ کی بات لیتی ہوں، میں ذرا بات مکمل کر لوں. دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، تو پھر انسان 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی ایسی برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو اس کو اس چیز کی طرف جو ہے وہ اس کو احساس ہو کہ میں نے ابھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے. تو نماز صرف کوئی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے. بیسیکلی نماز جو ہے یہ ایک فلسفی ہے پوری، انسان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوپر زور دیا ہے. قرآن میں جتنی دفعہ نماز کے قائم کرنے پر زور آیا نا، کسی اور عبادت پر نہیں آیا. اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ تم ہر وقت اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، تو پھر اس کے اعمال خود بخود صحیح ہوں گے. یہ نماز روکتی ہے انسان کو برائی سے. اور جو لوگ نماز کو صرف ایک ظاہری وہ بنا لیتے ہیں اٹھک بیٹھک، ٹھیک ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ 5 وقت ہمارے اوپر کوئی فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، تو وہ پھر بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں. پھر ان کی نماز جو ہے وہ ان کو برائی سے روکتی نہیں. جی فرحت. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے نا زیادہ، تو پھر اس سے نماز کی روح چھن جاتی ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا، یہ ہے کہ آپ کو نماز، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شعور دیا ہے، اس چیز کی روح آپ کے پاس ہے کہ آپ ریئلائز کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ ریئلائز نہیں کر پاتے چیزوں کو کہ یہ کیوں ہے، یہ برائی کیوں وہ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود، کیونکہ وہ نماز کی روح ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ صرف اس کو محض ایک وہ سمجھ کے نا، جو بھی مطلب ایک ڈیوٹی سمجھ کے یا
کسی طریقے سے بھی بغیر اس کو سمجھے، یا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی جو ایک ہونی چاہیے ان کے اندر کیفیت، اس کے بغیر پڑھتے ہیں. چلے انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے لیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ایمان اور صحت والی بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھ کے پڑھنے، اور پھر اس پر اس کی روشنی میں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.